آدم علیہ السلام کا وہ سارا سٹرکچر بن گیا، اب روح اس کے اندر ڈالنی تھی، تو اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ تو آدم علیہ السلام کے وجود میں داخل ہو۔ روح نے معذرت کی، عرض کی کہ یا اللہ اس اندھیر کوٹلی میں میرا دل نہیں لگے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے میرا حکم ہے کہ تو اس کے اندر داخل ہو۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے۔ کفار نے یہ سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ روح کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت کریمہ اتاری، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ امر ربی، وہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، بس اتنی بات اللہ رب العزت نے فرمائی۔ باقی اس کی ڈیٹیل خیر یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے شرح الصدور، وہ ساری روح پر ہے اور اتنی موٹی کتاب ہے، آپ نے اس پر بڑی تحقیقی گفتگو فرمائی، پڑھنے والی کتاب ہے۔ پھر کیا ہوا، جب یہ وہ جو روح کو ناک کے نتنوں سے داخل کیا گیا، یہ جو ناک کے سوراخ ہیں ان سے روح کو داخل کیا گیا آدم علیہ السلام کے وجود میں، اور یہ پہلے یہاں سے داخل ہو کے دماغ کی طرف گئی، اور جب دماغ کی طرف گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب چھینک آئی ابھی نیچے والا جو وجود ہے وہ بھی بے جان تھا، روح وہاں پہنچی نہیں، چھینک آئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ آپ نے اس کے جواب میں کیا بولنا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، اور اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ، کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے گا۔ آپ نے کہا الحمدللہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے آدم یہ تیری اولاد کے لیے میں نے سنت بنا دی ہے کہ تیری اولاد کو جب بھی چھینک آئے تو جس کو چھینک آئے وہ کہے الحمدللہ، اور جو ساتھ سن رہا ہے وہ میری سنت کو زندہ کرتے ہوئے جواب دے یرحمک اللہ، اور پھر جس کو چھینک آئی تھی وہ کہے یہدیکم اللہ۔ یہ چھینک کا ایک طریقہ ہے اور جواب ہے اس کا۔ اس کے بعد روح پاک نیچے آتی گئی، ابھی آپ کی ٹانگوں میں روح نہیں آئی تھی کہ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو ابھی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، تو آپ پیچھے گر گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، یہ بڑا جلد باز ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ بڑا جلد باز ہے، کوئی کام کرنا ہو تو یہ کہتا ہے آنن فانن ہو جائے بس، اس کی جبلت کے اندر جلدی رکھ دی گئی ہے، تو جلدی پر اس کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا کہ جو کام کرنا ہے وہ جلدی میں نہ کر ورنہ وہ خراب ہو جائے گا، اس کو آرام سے کر، سکون سے کر۔ تو روح آپ کے پورے جسم میں پھیل گئی۔ آدم علیہ السلام پھر کیا ہوا، آپ کی تخلیق ہو